پچھلے دنوں لاہور میں جو یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک خاتون جس کے ڈریس پہ عربک کیلیگرافی ہوئی ہوئی تھی، عربی زبان میں حلوہ کا لفظ لکھا ہوا تھا، اور وہاں موجود چند لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے یہ ازیوم کر لیا، فرض کر لیا کہ اس خاتون کے ڈریس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اور یہ بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اس خاتون کے گرد جمع ہو گئے، شور شرابہ کرنا شروع کر دیا، نعرے بازی شروع کر دی، اور اس خاتون کو کہا کہ یہ ڈریس اتارو۔ وہ تو جو ہماری پولیس آفیسر تھیں، خاتون پولیس آفیسر، انہوں نے بہادری کے ساتھ اور بروقت اقدام کیا، اور اس خاتون کو جس نے یہ اس طرح عربک کیلیگرافی والا ڈریس پہنا ہوا تھا، بحفاظت وہاں سے لے گئیں اور ان کو اس جگہ سے نکال لیا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں وہاں موجود جو لوگ تھے، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے شک کیا، بدگمانی کی، اور یہ سوچ لیا کہ اس خاتون کے ڈریس پہ عربک کیلیگرافی جو ہوئی ہے یہ قرآن آیات ہیں، اور اس کے خلاف جو ہے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ طاہر محمود اشرفی صاحب، جو پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین ہیں، انہوں نے ایکس پر، جسے پہلے ٹویٹر کہا جاتا تھا، اپنے ٹویٹ میں یہی لکھا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس میں جو معافی خاتون سے منگوائی گئی ہے، اصل میں تو معافی وہاں موجود لوگوں کو مانگنی چاہیے تھی، جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے جو ہے اس خاتون کے خلاف نعرے بازی اور شور کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جس سے پاکستان کی پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی ہے، اور ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے بالکل غلط ہوا ہے۔ اس میں جو وہاں موجود لوگ تھے، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے، بات کی حقیقت کو پوری طرح جانے، اس طرح سے ریئیکشن دیا ہے، اس طرح یہ ایکشن لیا ہے۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ ہم بھی تو اپنی زندگی میں، روزانہ زندگی میں اکثر ایسا کرتے ہیں کہ کسی بات کی حقیقت کو جانے بغیر، کسی بات کو پوری طرح سمجھے بغیر کہ ہم کچھ فرض کر لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات صحیح ہے، اور بس ذرا سی اوپر اوپر کی معلومات کے بعد ہم کوئی گمان کر لیتے ہیں، یا ہم بہت جلدی شک کر لیتے ہیں کسی بھی چیز کے اوپر، یا ہم یہ جو بدگمانی ہوتی ہے یہ کر لیتے ہیں۔ بدگمانی میں کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بات کے، کوئی چیز دیکھ کے، کسی چیز کو ہوتے ہوئے دیکھ کے ہم فرض کر لیتے ہیں، ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوگا، اور ہمیں اس کی حقیقت نہیں پتہ ہوتی۔ بعض اوقات وہ بات جس طرح سے ہوتی ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس بات کی حقیقت کیا ہے، لیکن ہم بدگمان ہو جاتے ہیں، یا ہم آدھی انفارمیشن کی بنیاد پر کچھ شک کر لیتے ہیں۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو، تو ہمیں بھی اپنی روزمرہ زندگی میں مائنڈفل رہنا چاہیے اپنے ورڈز کے بارے میں، اپنے ایکشنز کے بارے میں، کہ ہم جو کہہ رہے ہیں، یا ہم جو بول رہے ہیں، یا ہم جو سوچ رہے ہیں، وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ ہمارے آس پاس جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں، ہماری سوسائٹی میں، یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم بھی جو ہے ایک بلائنڈ فالوئنگ، جسے اندھی تقلید کہتے ہیں، اس کا شکار ہو رہے ہیں، یا بس بھیڑ چال کا شکار ہو کے آس پاس والے جو ٹھیک سمجھ رہے ہیں ہم بھی اس کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں، آس پاس والے جو غلط سمجھ رہے ہیں ہم بھی اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، خود سے نہیں سوچ رہے کہ یہ چیز کیا ہے، خود سے اس بارے میں سوال نہیں کر رہے۔ تو کہیں ہم بھی تو اپنی زندگی میں ایسا نہیں کر رہے؟ اسی طرح بعض اوقات یہ جو کانسپریسی تھیوریز ہوتی ہیں، اس پر بھی ہم بہت جلدی یقین کر لیتے ہیں۔ کانسپریسی تھیوریز کا مطلب کیا ہے کہ یہ مثلاً جب کرونا آیا تھا، کرونا کے بعد جو اس کی ویکسین آئی تھی، تو پاکستان میں یہ کانسپریسی تھیوری اس کے بارے میں آ گئی کہ یہ جو ویکسین ہے کرونا کی، اس میں کرونا وائرس کے خلاف کچھ نہیں ہے، اس میں کچھ اور ہے جو ویکسین کے ذریعے ہمارے جسم میں ڈالا جا رہا ہے۔ یا ایک یہ کانسپریسی تھیوری اس زمانے میں بڑی مشہور ہوئی تھی کہ جو 5G ٹاورز، موبائل کے 5G ٹاورز ہیں، ان سے کرونا پھیل رہا ہے۔ یہ اور اس طرح کی اور بہت سی کانسپریسی تھیوریز، ہم پاکستان میں بہت جلدی ان کانسپریسی تھیوریز پر یقین کر لیتے ہیں، بغیر اس بات کی حقیقت کو، اس گہرائی میں جائے بغیر ہم اس کو مان لیتے ہیں، اور اس کو پوری طرح سے اس کو فرض کر لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ کانسپریسی تھیوری ایسے ہی ہے، اور اس کو آگے پھیلانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو کانسپریسی تھیوریز ہیں، ان کو فوراً سے مان لینا اور ان کو آگے پھیلانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح اس کے بارے میں سوچ لینا چاہیے، اور اگر ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کر پائیں، تو پھر ہمیں اس طرح یقین نہیں کر لینا چاہیے، اس کے بارے میں اوپن رہنا چاہیے جب تک کہ ہمیں اس کے بارے میں یقینی علم حاصل ہو جائے۔ تو ہم اس لاہور والے واقعے کا کیوں ذکر کر رہے ہیں، کیوں اس پہ بات کر رہے ہیں؟ پورے پاکستان میں اس بات پر تنقید ہو رہی ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بہت برا ہوا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ تو اصل میں ہم اس واقعے کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ بعض اوقات جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں،
ان غلطیوں کا تجزیہ کر کے ہی ہم اس غلطی کو سدھار سکتے ہیں۔ اس طرح کی جو غلطیاں ہم سے یا دوسروں سے ہوتی ہیں، بعض اوقات ہم دوسروں کی غلطی سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ کہیں اس طرح کی کوئی غلطی ہم تو نہیں کر رہے ہیں، تو اس طرح وہ غلطی نہیں رہتی بلکہ وہ ایک لرننگ بن جاتی ہے۔ تو بھائی آئیں اس واقعے سے سبق لیں کہ ہم شک نہیں کریں گے، بدگمانی نہیں کریں گے، اور کوئی بھی بات جو ہمارے سامنے ہو رہی ہو بغیر سوچے سمجھے اس پہ ایکشن نہیں لیں گے، اور کسی بھی بات کو پوری طرح جانے بغیر ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی بس یہ دیکھیں کہ حلوہ لکھا ہوا ہے اور شور مچا دیں کہ بے حرمتی ہوئی ہے۔